وأصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ہم میں سے کسی کے گھر میں کوئی تقریب ہو، اہم فنکشن ہو، کسی کے ہاں شادی ہو، تو اس شادی کی تقریب سے پہلے ہم اپنے گھر میں سمجھتے ہیں کہ مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، کو مستری لگا لیتے ہیں، یا بعض دفعہ رنگ روغن کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ شادی سے 1-2 ماہ پہلے کام شروع ہوتا ہے، شادی سے 2-3 دن پہلے مستری باہر نکلتے ہیں، ورنہ اس کے لیے ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آنے والا، وہ مہمان بھی VIP مہمان ہو، تو اس کے آنے سے پہلے ہم پوری طرح اپنا گھر صاف ستھرا اور مہمان کے شایان شان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیڈ شیٹس چینج ہو جاتی ہیں، تو گھر کی سیٹنگ چینج کرتے ہیں، وہ پردے چینج کر دیتے ہیں، اور مہمان کے آنے سے پہلے مہمان کو پیش کیا کرنا ہے، مینیو تیار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کبھی ہوا کہ مہمان آنے والا ہو تو ہم کہیں جی مہمان آئے گا تو پھر دیکھیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مہمان کے آنے سے پہلے کہ مہمان جب آئے گا تو اس کو بٹھانا کہاں پر ہے، ابتدائی طور پر مشروب میں کیا پیش کرنا ہے، پھر اس کے بعد کھانے میں کون کون سی آئٹمز ہونی چاہیے، اس کو باقاعدہ پہلے سے چوز کیا جاتا ہے، پھر کھانے کے بعد کون سا وہ پھل ہے جی، نہ وہ VIP مہمان ہو کوئی، بعد میں کیا اس کو پیش کریں گے، وہ چائے کے ساتھ کیا لوازمات ہونے چاہیے، یعنی وہ ساری ترتیب وہ مہمان کے آنے سے بہت پہلے ترتیب دے دی جاتی ہے۔ VIP مہمان، دنیا کا مہمان، ہماری اس کے لیے استقبالی کیفیت یہ ہوتی ہے، ایک اللہ کا مہمان آ رہا ہے ہمارے پاس، رمضان المبارک، جو اللہ عز و جل کی جانب سے نصیب والوں کے پاس آتا ہے۔ تو آج شعبان کی 5 تاریخ ہو گئی غروب آفتاب کے بعد، باقی 25 دن رہ گئے ہیں یا 26 دن ہوں گے، اور رمضان ہمارے قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ ہم اس مہمان کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر ہم نے تیاری کرنی ہے، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم رمضان کا بڑے اچھے طریقے سے ہم استقبال کر پائیں۔ رمضان مبارک، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ رمضان ہم نے تم پر فرض کیے اس کو روزے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی، لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے تم میں تقوی پیدا ہو۔ اب تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان آئے گا تو پھر ہم تقوی کا کام شروع کریں گے، نہیں، رمضان کے آنے سے پہلے تقوی کو حاصل کرنے کی راہ پہ چل پڑیں، تاکہ جب رمضان آئے تو پھر دوڑ لگ جائے۔ دیکھیں، نماز ہے نا، نماز پاکیزگی ہے، طہارت ہے، انسان کے گناہوں کے لیے مٹ جانے کا باعث ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں کہا کہ آپ پاکیزگی اختیار کریں، وضو کریں، پہلے وضو کریں، ہاتھ دھوئیں، گناہ جڑتے ہیں، چہرہ دھوئیں آنکھوں کا، کلی کرتے ہیں منہ سے زبان کے، مسح کرتے ہیں کانوں کے، گناہ جڑتے ہیں، ہاں جی، پاؤں دھوتے ہیں، پاؤں کو گناہ جڑتے ہیں، یعنی پاکیزگی ہے نماز، لیکن نماز سے پاکیزگی سے پہلے پاکیزگی کو اختیار کر کے پھر نماز میں پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے داخل ہوں۔ اس لیے تقوی سے پہلے تقوی کے امور کو حاصل کر کے رمضان میں داخل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی، استغفار کرنا ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ بہت دفعہ نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، گناہ کی وجہ سے دل پر غبار چھا جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کی عقل، انسان کا ذہن، انسان کا دل نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے، اور اگر اسی گناہوں کی کیفیت کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہوں تو نیکی کے اندر وہ ذوق، وہ نیکی کے اندر رغبت کی کیفیت نہیں ہو پاتی۔ یقین کریں یہ گناہوں کا وبال بھی ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، جو آج بہت سی کیفیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے افراد ہیں، رمضان آتا ہے تو گویا رمضان آنا اور نہ آنا برابر ہے،
رمضان آتا ہے تو کوئی ایسی کیفیت نہیں دل میں پیدا ہو پاتی کہ اس کا رمضان کی خیر و برکات کو حاصل کرنے کے لیے لگن پیدا ہو. کتنے نوجوان، کتنے افراد ہیں جن کی قلبی کیفیت یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے گناہوں کا وبال دل پر اس قدر موٹی لیر کے ساتھ چڑھ جاتا ہے کہ رمضان جیسا خیر و برکت کا مہینہ وہ بھی ان کے دل کی آلودگیوں کے آنے کی وجہ سے راستے میں نیکی میں رکاوٹ بن جاتا ہے. نئی نیکی کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی، رمضان کے آنے سے پہلے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی تاکہ گناہوں سے پاکیزگی کے احساس کے ساتھ اس سے اللہ عز و جل کی التجاؤں کے ساتھ اس سے مانگتے ہوئے پھر رمضان مبارک میں داخل ہو. دوسری بات یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے مقدر میں فرما دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال رمضان میں کتنے افراد موجود تھے اور آج موجود نہیں ہیں، اور ہمیں بھی علم نہیں ہے کہ ہم میں سے جو آج افراد موجود ہیں یہ رمضان میں ہوں کہ نہ ہوں، ہم نہیں جانتے. تو اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان مبارک کے مل جانے کی اللہ سے التجا کرنی ہے، دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ رمضان ہمارے مقدر میں فرما، اللہ اس کی برکات ہمارے مقدر میں فرما. پھر یہ بھی دعا کرنی کہ یا اللہ رمضان خیر و عافیت سے عطا فرما. تو بعض دفعہ انسان کسی کام کے لیے بڑی تیاری ہوتی ہے، اس کی انسان اپنے سارے پروگرام پوری ترتیب کے ساتھ مینٹین کر کے رکھا ہوتا ہے، لیکن عین وقت پر وہ حادثہ پیش آ جاتا ہے، وہ ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ ساری تیاری دری کی دری رہ جاتی ہے. ابھی گزشتہ جمعے کے دن والی مسجد میں ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ان کے عزیزوں کے ہاں بیٹی کی شادی تھی، لیکن جمعے کو شادی تھی تو جمعرات کے دن اس بچی کے والد فوت ہو گئے. اب وہ کتنی دیر سے تیاریوں میں مشغول، اب تیاریوں کا وقت عین موقع پر اور ایسا سانحہ پیش آ گیا کہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا. تو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے لیے خیر و عافیت سے، برکات سے، یا اللہ ہمارے گھر والے، بچے، کاروبار، حالات، معاملات، سب کچھ یا اللہ خیر و عافیت سے ہو تاکہ رمضان مبارک کی خیر و برکات کو ہم حاصل کرنے میں آسانی محسوس کریں. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. رمضان کے آنے سے پہلے میں نے گزشتہ مجلس میں ذکر کیا، آپ الاسلام اس شعبان میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے. کچھ نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے. نفلی روزے رکھنے سے انسان کے آنکھ، کان، دل، دماغ، اس کی محافظت ہوگی. اس محافظت کے ساتھ رمضان میں داخل ہوگا. پھر رمضان کے آنے سے پہلے اپنی نیکیوں کے معاملے میں کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. امام عمر بن قیس رحمہ اللہ، ان کے متعلق آتا ہے جب شعبان کا مہینہ طلوع ہوتا نا، چاند طلوع ہو جاتا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ قرآن مجید کو پڑھنے کا مہینہ ہے. وہ شعبان میں قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے. اب اندازہ کریں، جو بندہ شعبان میں قرآن پڑھنا شروع کر دے تو جب رمضان آئے گا تو اس وقت رمضان میں اس کے ساتھ قرآن کا اس کا تعلق کیسا ہوگا، پھر اس کا ذوق، شوق، رغبت قرآن مجید کے ساتھ کس قدر زبردست ہوگی. اور ہم میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے پچھلے سال رمضان میں قرآن پڑھا اور اب خیال یہ ہے کہ رمضان آئے گا تو قرآن پڑھیں گے. نہیں بھائی، رمضان کے آنے سے پہلے اس نیکی کی راہ پر اپنے آپ کو چلائیں تاکہ رمضان آئے تو پھر نیکیوں کی دوڑ لگ جائے. امام ابو بکر بلخی رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے، رجب کا مہینہ جو پہلے گزر چکا ہے، رجب شعبان سے پچھلا مہینہ، وہ فرماتے تھے رجب کا مہینہ یہ بیج کو بونے کی طرح ہے، اور شعبان کا مہینہ کھیتی کو پانی دینے کی طرح ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ فصل کی کٹائی کا مہینہ. وہ کہتے ہیں جس نے نہ بیج بویا، جس نے نہ کھیتی کو سیراب کیا، وہ کون سی فصل کاٹے گا. یعنی نیکیوں کو بہت پہلے سے شروع کیا جائے تاکہ نیکیوں کا ذوق، شوق پیدا ہو. رمضان کے آنے سے پہلے انسان جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ذہنی طور پر نیکیوں کے لیے تیار ہو اور پھر خوب بھرپور رمضان مبارک کی خیر و برکات سے فائدہ حاصل کیا جائے. تو اس شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. شعبان کو ان نیکیوں کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کو کوئی اضافے کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ
اور نیکی کو اختیار کر کے تقوی کو حاصل کرنے کے ساتھ استغفار کو طلب کرتے ہوئے ہم نے اس کیفیت کے ساتھ رمضان اس شعبان کو گزارنا ہے. کچھ نفلی روزوں کا اہتمام ہو تاکہ ان نیکیوں کے ساتھ جب ہم رمضان میں پہنچیں تو پھر نیکیوں کو حاصل کرنے کی دوڑ لگ جائے. اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک مرحال پر رحم فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ خیر و عافیت سے عطا فرمائے. اور اللہ عز و جل ہمیں اس شعبان کے مہینے کو اس طرح گزارنے کی نیکیوں میں لگن اور اس کے ساتھ بہتر رویہ اپنانے کے بہتر نیکیوں کی دوڑ کی ہمیں اس شعبان کے مہینے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے کہ جو رمضان کی نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے ممد و معاون بن جائے. اللہ عز و جل صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. اسلام پر ایمان پر توحید پر زندگی اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. دنیا آخرت کی رحمتیں برکتیں آسانیاں عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے. دنیا آخرت کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.